औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारे बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफ़ियत में, खैर में, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। चलिए इंशाअल्लाह अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीक शायद आपका ऑफ है ना, 9 अक्टूबर, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। काइंडली कंफर्म खाली कर दीजिएगा। और उसके बाद वाली वीक आपका टेस्ट है ना? जज़ाकल्लाह खैर जज़ाक। और उसके बाद वाली वीक टेस्ट है, राइट? 15 पे आपका सेकंड क्वार्टर का, आई थिंक सो, मुझे याद पड़ रहा है शायद। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी का मामला कर देगा और आप लोग अपनी प्लीज टेस्ट को देखिएगा और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसान कर दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारा सेकंड क्वार्टर है 8 जुज़ का। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। चलिए इंशाल्लाह हम आज हमारी जो कुरान की रेसिटेशन है इंशाल्लाह सूरह अल अराफ आयत नंबर 59 से लेकर 72। आप सबने मुसहफ खोले हैं? आप टाइप कीजिए। आपने खोला मुसहफ को? मन टाइप कीजिए क्विकली ताकि मैं देखूं आप में से कितने लोग रेडी हैं। शाबाश। ठीक है सिस्टर अफशान, ठीक है शाजिया, ठीक है सिस्टर राबिया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सूरह अल अराफ आयत नंबर 59 से लेकर 72। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا
إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और आपने ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आयत नंबर 59 से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना भेजा हमने, ठीक है। अरसला युरसिलु ये बाबे इफ़आल है, ठीक है। ना हमने नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही तरफ उसकी कौम की। अच्छा इसमें देखिए ही का ट्रांसलेशन नहीं मिस होना चाहिए ना, यानी इला का भी कौम का भी ही का। फकाला तो उसने कहा या कौमी ए मेरी कौम। अच्छा यहाँ पे ना एक का तर्जुमा मिस नहीं होना चाहिए, या है ना। और ये मेरी मेरी का ट्रांसलेशन कहाँ से करें। या को लिखने का स्टाइल होता है, वन ऑफ द स्टाइल ये होता है कि या को ड्रॉप कर दिया जाता है और मीम के नीचे कसरा लगा दिया जाता है। तो ये जो मेरी का ट्रांसलेशन है वो मीम के नीचे कसरा से आ रहा है, ठीक है। या असल में ये था या कौमी, ठीक है। कौ और मीम कसरा या सुकून था। लेकिन क्या होता है, दिस इज द अरबिक राइटिंग रूल, कि बाज़ात ऐसा भी होता है कि हम या को ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ जो मीम के नीचे कसरा है उसको मेंशन कर देते हैं और बता देते हैं कि पता चल जाता है कि यहाँ पे ए कौम नहीं है, ए मेरी कौम। ये वन ऑफ द राइटिंग रूल ऑफ द अरबिक है। हाँ, ये स्पेशली या मुतकल्लिम के हवाले से। अब देखिए उबुदू इबादत करो, ये अमर का सिगा है। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, मां नहीं है लकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई इला गैरुहु उसके सिवा, इन्नी बेशक मैं, अखाफु मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाब अजाब से, यौमिन अजीम बड़े दिन के। क़ाल अल मलाउ कहा सरदारों ने, मिन कौमिही उसके कौम में से, इन्ना बेशक हम, ला नराका अलबत्ता हम देखते हैं तुझे, फी दलालिन गुमराही में, मुबीन खुल्लम खुल्ला। क़ाला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, लैसा नहीं है, बी मुझ में, दलालतुन कोई गुमराही, वलाकिन्नी और लेकिन मैं कौन हूँ, कि रसूल रसूल में रब्बुल आलमीन की तरफ से, उबल्लिगुकुम मैं पहुंचाता हूँ, कुम तुम्हें, रिसालाती पैगामात। ये रिसालात जमा है, ठीक है। जैसे जैसे हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे पैगाम नहीं लिखेगा, पैगामात लिखेगा। और रब्बी अपने रब की, व अंसाहू और मैं खैर ख्वाही करता हूँ, लकुम तुम्हारी, व आलमू और मैं जानता हूँ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं ज्यादा जानता हूँ, मिनल्लाही अल्लाह अल्लाह की तरफ से, माँ जो ला नहीं, तालमून तुम जानते। अब अजब तुम क्या भला ताज्जुब हुआ तुम्हें, कि अन की जाअकुम आए तुम्हारे पास, जिक्रुन एक नसीहत, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन एक शख्स पर, मिनकुम तुम ही में से, लियुनज़िरकुम ताकि वो डराए तुमको, वलितत्तकू और ताकि तुम बचो या तुम तकवा इख्तियार करो, वलअल्लकुम और ताकि तुम तुरहमून तुम रहम किए जाओ। अब ये पैसिव वॉइस है ना, ये नहीं कि तुम रहम करो या रहम करते हो या रहम किया, नहीं, तुम रहम किए जाओ। फकज़्ज़बूहु तो उन्होंने क्या किया, झुटला दिया हूँ उसे, व अंजयनाहु तो निजात दी ना हमने हूँ उसे, वल्लज़ीना और उन्हें जो, मअहू उसके साथ थे, फिल फुल की कश्ती में, व अग़रक़ना और गर्क कर दिया ना हमने, अल्लज़ीना उनको जिन्होंने, कज़्ज़बू
جتلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قومن لوگ، عمین اندھے، و الا اور عادن عاد کے، اخاہم ان کے بھائی ہودا ہود کو بھیجا، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، افلا کیا بلا نہیں، تتقون تم ڈرتے، قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحت بے وقوفی میں، وانا اور بے شک ہم لنظنک کیا کیا ہو البتہ ہم گمان کرتے ہیں، لانا ظن کا البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے من الکاذبین جھوٹوں میں سے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جھوٹ میں سے نہیں، الکاذبین الکاذب کی جمع ہے نا، تو جھوٹوں میں سے، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بھی مجھے صفاحتن کوئی بے وقوفی، ولکنی اور لیکن میں کون ہوں، میں تو رسول ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے، وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں، اب عجب تم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جاءکم آئے تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وذکروا اور یاد کرو، اذ جعلکم اس نے بنایا، کم تمہیں، خلفاء جانشین، من بعدی بعد قوم نوح علیہ السلام کے، وزادکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں، فی الخلق کی تخلیق میں، بسطن فراغی پھیلاؤ، فَاذْكُرُوا پس یاد کرو، آلاء اللہ نعمتوں کو اللہ کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ اکیلے اسی کی، ونذر اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا جن کی تھی، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے ابا اجداد، فأتینا پس لیا ہمارے پاس، بیما اسے جو تعیدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے، قالا اس نے کہا، قد تحقیق وقع پڑ چکے، علیکم تم پر، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، رجسن ناپاکی گندگی، وغضب اور غضب، اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، ٹھیک ہے، آ کا ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد پروناؤن تو کا ٹرانسلیشن نہیں مس ہونا چاہیے، اور یا متکلم کا ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا نام رکھ لیا تم نے ان کا، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نہیں، نزل اللہ اتاری اللہ سبحانہ وتعالی نے، بہا اس کی، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے، کوئی ٹرانسلیشن مس نہیں کیجیے گا، فا کا بھی، انجینا کا بھی، نا کا، انجئی کا بھی، نا کا بھی اور ہو کا بھی، والذین اور انہیں جو، معہو اس کے ساتھ، برحمت ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وما اور نہ، کانو تھے وہ، مؤمنین ایمان لانے والے، چلیے آپ میں سے کوئی بھی رہ چاہیے انشاءاللہ کوئکلی، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک والنٹیئر کرے اور جلدی سے انشاءاللہ ان آیات کا روٹ ورڈ کر لے، آپ میں سے کوئی بھی رہ چاہیے انشاءاللہ، جی شاباش، جلدی سے انمیوٹ کیجیے اور بتانا شروع کیجیے، میں کر لیتی ہوں سسٹر فاطمہ. جزاک اللہ، اللہم بارک وزد، چلیے اور رسلنا کا بتائیے، ایک منٹ، آیت کھول لو. ہاں ہاں آیت کھول لیں، یہ سامنے آیت نظر، ہاں شاباش جی، را سین لام. شاباش، اچھا آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ تو آتے یا قوم بھی یاد آسان ہے سارے نا، اس میں تو اخاف ہوں
فا واو فا فا واو فا. الملأ میم لام حمزہ ادھر ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہاں قال الملأ یہی ہے. لا نراک را حمزہ یا را حمزہ یا ٹھیک ہے. ابلغکم با لام غین با لام غین ٹھیک ہے. وانصح انصحو نون صاد حا نون صاد ح ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب عجبتم عین جیم با عین جیم با ٹھیک ہے. یہ تو آسان ہے. یہ اچھا فانجیناہ نون جیم واو نون جیم واو یا ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے. واغرقنا غین را قاف غین را قاف ٹھیک ہے انشاءاللہ. عمین قوما عمین عین میم یا عین میم یا ٹھیک ہے. اچھا اخاہم حمزہ خوا واو حمزہ خا واو ٹھیک ہے. بارک اللہ. صفاحتن سین فاہا فاہا. لا نظنک زواد نون نون وہ نون ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں آگے. یہ تو ہے یہ ساری وہی آیت. وزادکم زال یا دال دائی یا دال ٹھیک ہے. بس کو بتائیں. با سین تو ہے سواد تو آئی تھنک سعود ہوگا نا، اس کو سین پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ ہاں با سعود تو اس کو چیک کر لیجیے گا ایک دفعہ نا. میرے پیچھے سین لکھا ہوا ہے اس میں. نیچے لکھا ہوا ہے تو تو بس ٹھیک ہے پھر اس کو سین با کریں. سین تو توئے توئے اس کو سین ہی پڑھا جائے گا نا سسٹر فاطمہ؟ ہاں ہاں سین پڑھا جائے گا، سعود نہیں پڑھا جائے گا بس. بس ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا آگے دیکھیے. آلاء اللہ حمزہ لام یا حمزہ لام ہاں ٹھیک ہے. حمزہ لام یا ٹھیک ہے. اعلیٰ. آگے آ جاتے ہیں. اجئتنا جیم یا حمزہ جیم یا حمزہ ٹھیک ہے. فأتینا تینا حمزہ تایا حمزہ تا یا. رجسن را جیم سین شاباش. را جیم سین. غضب غین داد کون سا ہاں یہ اسی کے ساتھ ہے. غین داد با شاباش. غین ضاد ان با ٹھیک ہے. اتجادلوننی اسی کے بعد جیم دال لام جیم دال لام ٹھیک ہے. سمیتموہا سین میم واو تین میم واو. شاباش. آ جائیے. انجینا والذین دابر الذین دابر دال با را بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ایک آیت کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں. آج کس کی ٹرن پلیز آپ لوگ ریڈی رہیے انشاءاللہ جس کی بھی ہے تو. سسٹر عظمیٰ اینڈ سسٹر مریم انشاءاللہ. مریم اینڈ سسٹر عثمان پلیز گیٹ ریڈی. اچھا پہلی آیت کو دیکھیے. لقد قاف ہیوی لام رکھے گا. دال پہ آپ نے باؤنس کرنا. لقد ارسلنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ارسلنا میوٹ کر لیجیے گا ابھی. ہاں شاباش. ارسل سوری کوئی بات نہیں. اسلام کو جو ہے باؤنس نہیں کیجیے گا. نہ جو ہے آپ نے ٹو کاؤنٹ پڑھنا ہے. ارسلنا نا کو آپ نے پورا الف میں دیا. نوحن ٹھیک ہے. میک شور کیجیے گا نو اور پھر اس کے بعد دیکھیے یہ واو مدیہ ہے اور ساتھ یہ ہاں ٹھیک ہے. نوحن پورا تنوین کا ساؤنڈ واضح ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ اظہار کے لیٹر ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کو نون ساکن کی آواز کو واضح کرنا ہے ٹھیک ہے نا. نوحن ایلا حمزہ کی کسرہ شارپ رکھیے گا. لام کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ. قومی قو او بو تو قو پورا آپ آلموسٹ 2 کاؤنٹ تک لے کے جائیں گے. واولین ہے
ہی آپ کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں صلۃ الصغریٰ ہے، اور ساری کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہے کہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے وہ متحرک ہے، حرکت والا ہے، اور ساتھ ساتھ ہاک ضمیر ہے نا. تو ہی کو آپ نے ہی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. فقال قاف کو ہیوی رکھے گا، الف بھی ہیوی ہو جائے گا، الف مدیہ. یا قومی، ٹھیک ہے، یا قو، یہ آپ کا واو مدیہ ہے، اعبد اللہ، ٹھیک ہے. میک شور کیجیے گا کہ جھٹکا نہیں دیجیے گا، یا قومی میں ایسے کر کے جھٹکا نہیں. آئین کے ساتھ تھوڑا سا اس کو مرچ کیجیے تاکہ حمزہ نہیں لگے. یا قوم اعبدوا اللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیے بو دو، بالکل آپ کا ہونٹ بالکل بو بدم بو، تو بالکل آپ کا منیمم سرکل ہو جائے گا ہونٹوں کا. اللہ، لام جلالہ کو ہیوی رکھے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ یا فتحہ آتا ہے تو اس کو ہیوی رکھا جاتا ہے. ما اگین آپ کا 2 کاؤنٹ. لکھم کاف کی دمہ بازی کرتے ہوئے میم پہ آپ نے میم کو میم کے ساتھ مرج کرنا ہے. ادغام میم شفوی، ٹھیک ہے. آپ نے میم ساکن کے رول پڑھے نا، اخفا میم شفوی، اظہار اور ادغام. تو یہ آپ کا ادغام میم شفوی تو آپ کو ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہولڈنگ ہے غنہ کا، یہ آپ کا اکمل غنہ ہے. ما لکھم کھم، ٹھیک ہے. من نون ساکن کے بعد اگین الہ نارا ہمزہ آ رہا ہے تو اظہار حلقی، اظہار حلقی، ٹھیک ہے. تو من الہ آپ کو 2 کون ہن، اگین اظہار حلقی کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد غائن آ رہا ہے. یہ بھی کیا ہے، حروف حلقی کے اندر آتا ہے. تو غیروہ، اب یہ جو ہے آپ کو اسٹریچ کرنا ہے. کیوں اسٹریچ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ مد الصلۃ الکبریٰ ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ اس سے پہلے والا لیٹر پہ حمزہ آ رہا ہے، یعنی کیوں ہم اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں کہ اس کا حمزہ سبب ہے، اور حمزہ اگر نیکسٹ لیٹر میں آتا ہے تو یہ مد الصلۃ الصغریٰ بنتی ہے. اس کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے، ٹھیک ہے. غیروہ انی، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دیکھیے اس کو اسٹریچ کیا، مد الصلۃ الکبریٰ بن گئی. انی پہ آپ نے پہلے موز کمپلیٹ نہ کرنا، اینڈ دین نی کو آپ نے جسے کہا تھا جائز منفصل، کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے، تو ان یہ وائبریشن ان یور نوز، اینڈ دین نی اسٹریچ آپ نے کرنا چل 4 to 5 پاؤنڈ. خواہ کو ہیوی کیجیے گا انشاءاللہ. خوافو، ٹھیک ہے. علیکم، لئی آپ کا یالین ہے، کھم کاف کی دمہ واضح کرتے ہوئے میم پہ ناقص ہونا. عذا، عین کو نکالی گا. عذاب، ذا کو آپ نے 2 کاؤنٹ الف میں دیا. یومن، یو آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی دیکھ چکے ہیں واولین. یومن اگین آپ کا اظہار حلقی، کہ آپ نے یومن عظیم، عین کی آواز نکالتے ہوئے غا کو ہیوی کیجیے گا. عظیم، اور جب آپ اس کو روکیں گے تو غی کو اسٹریچ کرتے ہوئے ٹل میم کا ناقص غنہ، یعنی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے مد العارض للسکون کی شکل میں، ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ کس کی باری؟ کوئکلی مائک لیجیے، تھوڑی سی تفصیل لمبی ہے، میں کوشش کروں گی 11 o'clock سے 5 منٹ پہلے فنش کروں انشاءاللہ العظیم. میں شروع کر رہی ہوں. جی جی. ایک چیز بس پوچھنی تھی کہ صرف میرے پاس جو جز ہے اس میں 64 اور 66 مسنگ ہے، یا سب کے پاس ہے؟ ترجمہ مسنگ ہے، پیج مسنگ ہے پورا، مسنگ ہے. جز میں سے انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف میرا ہی ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ میرے خیال سے جی نہیں میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے مسنگ. چلے اللہ تعالیٰ. جی، چلیے لیکن چلیے. سسٹر عظمیٰ یہ 2 پیج کے بعد دوبارہ سے یہ پیج آ گیا ہے اس میں، جی جی میں نے جی آگے چیک کیا نا تو وہ آگے آ گیا ہے اس میں. چلیے جزاک آپ اللہ. چیک تو شاید آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। जी, इंशाल्लाह कोई करेक्ट करेगा इंशाल्लाह करेक्शन, प्लीज़ क्विक ले लीजिएगा। जी। सिस्टर फातिमा, मुझे इसमें थोड़ा सा इनका जो है या कौमी अबुदु, मीम की कसरा ज्यादा वाजे बारीक नहीं थी। ठीक। वो दो दफा इन्होंने पढ़ा तो वो मैं अबुदु हो रहा था ना। हाँ, जी, जी, या बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कौमी अब नहीं, मैं नहीं, मियाँ, ठीक है ना? थोड़ा-सा आपको ना या मैं मी मी है ना, मीम कसरा मी, हम्म नॉट, हम्म हम्म ठीक है ना? तो या कौमी अब्दुल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा-सा देखिएगा, जैसे बाज़ औक़ात हम पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, 1 मिनट, मेरे ज़हन से निकल के अभी याद आता तो फिर मैं बताती हूँ ना। हाँ, ठीक है। और बताइए बाकी, मैं आपको बताऊँगी, मेरे ज़हन से निकल गया, औज़ु बिल्लाहि मिन, मैं आपको बताना ये लास्ट में इन्होंने यौमिन अज़ीम पढ़ा था तो ज़ौक जो है वो हैवी नहीं था, वो अज़ीम हो गया था। हाँ, ज़ौ हैवी नहीं थे, ठीक है। और बताइए? बाकी तो मुझे मैंने कोई और कुछ नहीं नोट किया है, यही दो चीजें मैंने नोट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप और किसी ने नोट किया? औज़ुबिल्लाहि मेरे ज़हन से निकल गया जो बताना चाह रही हूँ। एनीहाउ इंशाल्लाह जैसे ही याद आता है सिस्टर्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो भी आइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال الملأ من قومه إنا لا نراك في ضلال مبين। माशाल्लाह, बारकल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। जी, इंशाल्लाह बताइए। इनका सिस्टर फातिमा मिन कौमी ही में इख्फा थोड़ा सा होल्ड कम था वहां पे इख्फा पे, हुँ, और लनरोका में लाम स्ट्रेच हो गया। सही कह रही हैं। ठीक है इंशाल्लाह सिस्टर मरियम। मिन में ना जैसे इजहार सा फील हो रहा है, मिन कौमिही, मिन थोड़ा सा हैवी कीजिए और फिर जी इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर लाम थोड़ा सा फील हो रहा था, स्ट्रेच हो गया है। अच्छा, उस्मा, इन्नी अखा, इन्नी जो है ना, नी का जैसे जैसे गैरुहू का आपने अच्छा स्ट्रेच किया था, लेकिन इन्नी के अंदर जैसे स्ट्रेचिंग ना इक्वल नहीं है, ठीक है? तो गैरुहू ये आपका 4 to 5 था, लेकिन इन्हीं 3 तक जैसे ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं गया ये ना, तो इसको नोट कीजिएगा इंशाल्लाह ना। वैसे तो कोई गलत नहीं है अगर आपने इन्हीं इतना भी पढ़ लिया, ठीक है? लेकिन जैसे हम एक, अगर हम एक तजवीद की बात करते हैं ना, वरतिल कुरआन तरतीला, तो उसमें भी कोशिश हमारी ये होती है कि हम जो जितनी भी हमजा सबब बन रहा है तो उसको तकरीबन इक्वल काउंट रखें, ठीक है? चलिए इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसान कर दे। चलिए इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ चलते हैं, और दुआ में आज हमारी कौन सी दुआ है? ये अल्लाह, ये कौन सा प्रिंट आ रहा है? ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे तो, ये कौन सा फॉन्ट है? अल्लाह, चलिए अल्लाह ताला आसान कर दे इंशाल्लाह। जी, ठीक है, चेंज करके सर इन लोगों को भी नजर आ रहा है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा-सा अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है, ठीक है। इसको भी छोटा कर दें। हाँ, चलिए इंशाल्लाह इस दुआ को देखेंगे। इंशाल्लाह आप साथ-साथ दुआ याद करते जाइए। देखिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, दुआ एक मोमिन का हथियार है ना, वेपन है। आप साथ-साथ दुआ याद करेंगे, उसको अमल में लेकर आएँगे, आपको इतना मज़ा आएगा। मतलब अरबी की दुआ के अंदर इतनी मतलब डेप्थ है ना कि आप कितनी देर तक उर्दू में दुआ माँगते रहें, लेकिन आप एक दुआ अरबी में माँगते हैं ना, वो सारी दुआओं पे जैसे कहा जाए एक वज़न रखती है। तो कोशिश करके इंशाल्लाह इस दुआ को याद कर लें, ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति व ज़िल्लति व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिम औ उज़लम। थोड़ा-सा इराब का मुझे उसमें पता नहीं, हो सकता है कि मुझे फ़ॉन्ट ऐसा दिख रहा है, लेकिन एनीहाउ इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह क्या है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, मिनल फ़क़्र मोहताजी से,
والقلتی اور قلت سے، وذلتی اور ذلت سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری، من سے، ان کے، اظلم یہ مطلب کہتے ہیں نا ظلم کروں، ازلم میں ظلم کروں، او اظلم یا میں ظلم، مجھ پر ظلم کیا جائے، یہ پیسو وائز ہے نا۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص محتاجی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم اللہ کے محتاج تو بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انتم الفقراء، تم اللہ کی محتاج ہو، اللہ اللہ کی طرف محتاج ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج بنائے، لوگوں کی محتاجی سے ہمیں بے نیاز کر دے کہ ہم لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں۔ اور آج بھی دیکھیے ایک جو پاورٹی ہے وہ ایک طرح سے کیا ہے، آپ دیکھیے آج کل کی جو اتنا ریسیشن آ رہا ہے مختلف جگہوں پر، کس انداز سے اکانومی ڈوب رہی ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ایک جو لو انکم والے تھے، جو لوور مڈل کلاس تھے، کیا جسے کہا جائے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور آج یہاں بھی دیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں ہر طرف ہی ایک طرف سے ہر چیز آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر جن کے پاس ایک دم لوور انکم ہے ان کا سروائیول کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر ظاہر بات ہے ہر انسان کو اپنی بیسک نیڈ تو پوری چاہیے نا، وہ تو پوری ان کو ضرورت ہے ان کی زندگی کے لیے۔ اب آپ سوچیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں محتاجی سے، اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، اللہ ہم بس ہمیں، اللہ ہم پڑھتے نا اللہ من یسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی بس ہم تیری ہی جسے کہا جائے محتاج رہیں کہ ہمیں غنا دے دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے بالکل نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاورٹی سے، محتاجی سے، اس طرح کی زندگی سے بچائے کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور محتاجی صرف یہ نہیں ہوتی کہ مالی طور پر، بعض اوقات آپ صحت کے طور پر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں نا، یعنی دوسری جسے کہا جائے کہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیلف سفیشینٹ بنا کہ ہم اپنی تمام کاموں کو اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خاطر کرتے جائیں، اور ہمارے لیے بس کہتے ہیں نا حسبی اللہ، تو کافی ہو جائے، اللہ تو ہمیں اتنی صحت دے، اتنا مال دے، اتنا رزق دے جو ہمیں کفایت کر جائے۔ پھر آپ دیکھیے قلت، یہ جو قلت ہے نا، قلیل، کم ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی سے بھی آتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک دم ذہن سے نکل گیا، لیکن اسی طرح کی کوئی دعا بھی آتی ہے۔ تو دیکھیے قلت جو ہے نا کسی بھی چیز کی نا، تو وہ ایک طرح سے مطلب کسی چیز کا کم ہونا، جیسے ایک اچھا مکان، اچھی سواری، اچھا گھر، یہ خوش بختی کی علامت ہے، اسی کے باعث فرسا باقی چیزیں اس طرح سے کم ہونا ایک طرح سے یہ جسے کہا جائے خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے قلت سے مراد کیا ہے کہ کسی چیز کا قلیل ہونا، کم ہونا، چاہے وہ مال کا ہے، رزق کا ہے، اولاد کا ہے، یا کسی بھی حوالے سے صحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کی قلت سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ساتھ ہی دیکھیے ذلت، ہمیں سے ہر کوئی دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی ذلت سے، رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اور ہمیں سے کسی کو بھی جسے کہا جائے ہیومیلیشن پسند نہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح سے لیٹ ڈاؤن کرے، یا ہمیں ایک طرح سے ذرا سا دیکھیے اب تو بچے کیا بڑے بھی اتنے سینسیٹیو ہو گئے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا ٹالرنس ہوتی تھی، بڑی سے بڑی بات بھی ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، ہمارے پیرنٹس تھے، وہ آرام سے جسے کہا جائے اس کو ٹالریٹ کر پاتے تھے۔ ہمارا حال دیکھیے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر سینسیٹیوٹی کتنی ابھر آتی ہے نا، اور پھر کس انداز سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا، ہمیں ایسے دیکھا، ہمیں یہ کیا۔ وہی بات ہے کہ جس طرح کی آپ کی سوچ ہوتی ہے پھر وہ آپ کی زبان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذلت سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں نا، کہ ہمیں کوئی ذلیل کرے یا ہم کسی کو ذلیل کرے نا، اللہ نہ کرے اس طرح سے۔ ویسے بھی ذلت کسی کو پسند نہیں آتی، کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرے نا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، چاہے ہمارے اپنے بچے ہوں، چاہے ہمارے اپنے ہسبینڈ ہوں، ہم میں سے ہر ایک دیکھے ہم سب کے اندر کمی کوتاہی ہے نا، یعنی ہم سب جو ہے بیسیکلی خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے
پیرنٹس کی حیثیت دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اتنا لیٹ ڈاؤن کریں گے، ان کو ذلیل کرتے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر کیا، اور وَأَعُوذُ بِكَ، اور اس بات سے بھی کہ ان اظلم، کہ میں کیا، کہ میں ظلم کروں، میں ظلم کروں۔ اور یہی تو ہے ظلم۔ بعض اوقات آپ دیکھیے اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ اتنے ظلم کا تو بدلہ لے سکتے ہیں کہ جتنا اس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو پھر آپ مجرم بن جائیں گے۔ او ازلم، یا مجھ پر کوئی ظلم، مجھ پر ظلم کیا جائے، کتنا عام ہے۔ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ آپ ظلم نہ کریں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تو وہی بات ہے نا کہ آپ جتنا ٹرائی کرتے ہیں اچھا بننے کی، کوشش بھی بیچارے کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کی جو سیدھا پن ہے، آپ کا جو اچھا ہونا ہے، وہ دوسرے کو پریشان کرتا ہے، تو وہ آپ پہ ظلم شروع کر دیتا ہے نا۔ تو ایسے موقع پر بس وہی بات ہے کہ ہم جب دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ٹھہراؤ دے گا۔ تو اگر ظالم جس حد تک کوئی بھی ظلم کرنے والا ہے، اگر وہ اپنی کیے سے بچ بھی جائے تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت ہے اس چیز کے لیے نا۔ تو ایسے موقع پر کبھی بھی پریشان نہ ہوں، بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ میں نہ کسی پر ظلم کروں اور نہ مجھ پر ظلم کیا جائے اللہ، کیونکہ دیکھیں نا جب ظلم ہوتا ہے تو انسان ایک طرح سے اس کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ شیٹرڈ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں نا جتنے بھی آرفنس ہیں، بعض اوقات اپنی ہی گھر کے لوگ، اپنی ہی جسے کہا جا سکے بچوں، اپنے بھی بھائی کے بچوں کے ساتھ یا گھر کے آپس کے جو آرفنس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں نا۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح سے کسی پر ظلم کرے یا اس پر ظلم کیا جائے۔ تو بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ جی بالکل، ہم یہ ڈن کر، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ حفاظت کی دعا میں کر چکے ہیں۔ تو سب کو یاد ہے پھر میں نے مجھے پہلے میں نے تو پوچھنا ہی بھول گئی سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو سب کو یاد ہے، پھر اس کا مطلب ہے پھر ہم دوسری دعا پہ چلے جائیں گے۔ جی بتائیے سب کو یاد ہے نا؟ یس، سب کو یاد ہے ون ٹائپ کی، ورنہ پھر میں نیکسٹ دعا پہ چلی جاؤں گی، ورنہ پھر میں یہ کروا دوں گی۔ شابش۔ جی اچھا، کس کو نہیں یاد ہے وہ ون ٹائپ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ریوائز کر لیں گے۔ جی شابش، تو یاد ہے تو پھر ہم نیکسٹ پہ چلے جائیں، کیا کریں؟ یاد ہے، ٹھیک ہے۔ کس کو نہیں یاد ہے پلیز آپ ٹائپ کر دیجیے۔ امبر کو بھی یاد ہے؟ اچھا، کس کو نہیں یاد ہے، یعنی اس کا مطلب سب کو یاد ہے۔ اسی کی ریویژن اچھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے آپ کا پھر تفصیل کا بھی ٹائم شارٹ ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، ہاں چلیے جزاک اللہ خیر، ایک دفعہ اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے آپ لوگ اپنے اپنے طور پر انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ۔ چلیے اب ہم اس کو مانگنے کے انداز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے ایک دفعہ پریکٹس کی، اب ہم اس کو مانگنے کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ۔ چلیے اے اللہ بے شک میں محتاجی، قلت و ذلت سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اس بات سے بھی کہ تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ اللہم آمین۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ تو آپ کے لیے اس دفعہ آسان ہو جائے گا لیسن کہ آپ نے صرف اسی دعا کو ریوائز کرنا ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آج کی تفسیر جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے لاسٹ کی آیات میں نا کہ کیسے جو نرم دل ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی نا دلوں کو زمین کے ساتھ، جسے کہا ریزیمبلنس دی تھی کہ جس طرح زمین اچھی ہوتی اس طرح بھی کچھ دل اچھے ہوتے ہیں نا۔ اور سارے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکیزہ دل کیسا ہوتا ہے، جس طرح زمین بالکل فرٹائل ہوتی تو کیسے لہلہاتی ہے نا، تو اس طرح جب قرآن کی بارش پاکیزہ دل پر پڑتی ہے تو کیسے وہ ہدایت و نصیحت کو قبول کرتا ہے نا۔ تو ایسی زمین جو ہے جیسے شہر طیب و
ہوتے ہیں نا بالکل جیسے زمین زرخیز ہوتی ہے ایسے دل بھی بڑے نفع مند ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی ہدایات کو لے کے خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور آگے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو زرخیز مٹی کی طرح بنا دے نا، ساحل زمین کی طرح بنا دے کہ ہم لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیات کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ شکر گزار بن جائیں۔ یعنی شکر بیسیکلی کیا ہے کہ ایک طرح سے اللہ کی نعمتوں کو اپنی زبان سے بھی، اپنے جسے کہا جائے ایکشن سے بھی، عمل سے بھی، اور ان تمام نعمتوں کا اظہار کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا نا۔ تو یہی صحیح استعمال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کو اسی مقصد کے لیے لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی زمین بنا دے کہ واقعی ہم لوگوں کے لیے نفع مند بن جائے۔ اب آگے سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ الاعراف میں توحید کے دلائل ہے نا، تو یہاں اس رکوع سے لے کے آگے مسلسل آپ کو توحید کے واقعات بیان کیے جائیں گے، اور پھر ان کی حکمت کو واضح کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کیا فرما رہے؟ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو، اور کیا کرو؟ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو توحید کے دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی بھی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، تو ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے جو توحید والے تھے، جو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، یعنی انبیاء، رسول، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی، اور جو ان انبیاء سے، ان رسولوں سے دشمنی رکھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو کیسے ہلاک کر دیا نا۔ تو سب سے بڑھ کر اس بات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ سارے انبیاء کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ تھی توحید۔ تو میں اور آپ بھی جب کسی کو بلائیں تو سب سے پہلے توحید پر بات کریں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ باقی جو فقہی احکامات ہیں وہ تو بعد کی بات کی ہے نا، پہلے ایک اللہ کو تو مانیں، پھر آگے جا کے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور یہی تمام انبیاء رسولوں کا مشن تھا۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو ان کا جو نسب ہے چوتھی پش میں آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کے پردادا کا نام آتا ہے اسیدنا ادریس علیہ السلام آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو چونکہ سب سے پہلے یہ جو نوح علیہ السلام تھے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جو مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن یعنی زمانے ایسے گزرے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی وہ توحید پر قائم تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جس نے اپنے بعض نیک لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے اسٹیچوز بنا لیے۔ آپ دیکھیں کیسے ایک طرح سے اسٹیچو بنا لی نا، کیسے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جو ان کے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں ان کے نام آتے ہیں نا، بدھ ہے، سواع، یغوث، یعوق، نصرا، تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو ان کے بزرگ کے نام تھے اسی سے نام رکھے، ان کے اسٹیچوز بنائے، پھر ان کی ورشپ شروع کر دی، اور ان مجسموں کے نام سورہ نوح میں سارے مینشن کیے گئے۔ اور تو قوم نوح ایک طرح سے ملک عراق میں آباد تھی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ جبکہ قوم بالکل بت پرستی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور نوح علیہ
السلام نے اکیلی ہی انہیں توحید کی دعوت دی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بہت ساری مقامات پر آپ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر کیسے طوفان کا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ آپ مختلف صورتوں کے اندر اس نوح علیہ السلام کا ذکر سنیں گے، اور پھر آخر میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے 29 جو اس کے اندر سورہ نوح آپ کے نام سے سبحان اللہ نازل کر دی۔ تو یہاں پہ دیکھیے نوح علیہ السلام کیسے قوم کو دعوت دے رہے نا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس لیے عبادت صرف اسی کا حق ہے، اسی کے لیے عاجزی ہے، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، کیونکہ اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہی کائنات کے اندر تدبیر کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی معاملے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی معبود کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو ساری معاملات کی تدبیر کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے، روک لیتا ہے، جو نقصان اور نفع کا مالک ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ پھر یہ معبود کہاں معبود ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو، اپنے گھروں میں رکھتے ہو؟ یہ تو اندھے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، گونگے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، پھر ان کا الہ نام رکھ لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور تم ان کی عبادت پھر کیسے کر سکتے ہو؟ اسی لیے نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم اس کے سوا تمہارا کوئی خالق نہیں، اور ساتھ ہی بتا دیا اپنے بارے میں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تم پر ایک بڑی دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے کیسے نصیحت کی نا، پہلے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ایک توحید کی طرف بلایا، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ جب قوم نہیں مانے تو فوراً بتا دیں، جو ایک رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، تو وہ جہاں خوشخبری دیتے ہیں وہاں ڈراوے بھی ہیں۔ جیسے پہلے بھی بتایا تھا نا، کچھ لوگوں کو خوشخبری فائدہ دیتی ہے، وہ جنت کی باتیں سنتے سنتے اللہ کے پیغام کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈراوے فائدہ دیتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ، بتاؤ جہنم کی باتیں، آخرت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، تو وہ مطلب وہ چیز ان کے اندر ایک وہ ہے نا جیسے فیئر فیکٹر، پھر وہ ان کو اللہ کی طرف، اس سیدھے راستے کی طرف آنے کی طرف لے کر آتا ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو برے انجام سے ڈرایا۔ آپ دیکھیے انہوں نے ایسے نصیحت کی جیسے ایک شفیق بھائی اپنی قوم کو کر رہا نا، یعنی بھائی بھائی کو نصیحت نہیں کرتا، اس انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ انہوں نے ایسی نصیحت کی جیسے خاندان کا کوئی لیڈر اپنی قوم کو، اپنی فیملی والوں کو کرتا ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جھٹلایا تو مجھے بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ یہ جو قدیم ترین جو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا آخرت کا عقیدہ ابھی بھی موجود تھا، ان کو پتہ تھا کہ آخرت آنی ہے، تبھی تو وہ کہہ رہے کہ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو بڑا دن کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، یوم التغابن، یوم القیامہ، کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، رائٹ؟ تو اس سے یہی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ابھی ان کے اندر آخرت کا عقیدہ درست تھا، اپنی کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر، ان کے مائنڈ کے اندر موجود تھا، تبھی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا، تاکہ قوم واقعی نبی کی بات کو سن کر جو کہہ رہے اس میں سمینا و اطاعنا کہے۔ لیکن قوم کو دیکھیے، اللہ اکبر، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے جواب دے رہے ہیں، ہے نا؟ کہ سرداروں نے دیکھیں کتنا بدترین جسے کہتے ہیں جواب دیا نا، کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ عموماً انداز کس کا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایروگنٹ ہوتا ہے،
جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، جو بعض اوقات دولت کا نشہ، سرداری کا نشہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں جو لوگ عزت کے بعض اوقات مقام پر فائز ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ عام طور پر، یعنی جو دنیاوی دولت اور ایک اسٹیٹس کانشیس لوگ، وہ عام طور پر جو داعی دین ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، یا کوئی عام داعی دین، ان کی اطاعت نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے فوراً سے دیکھیے، فوراً ایک دم سے اپنے آپ کو ان کو جواب دیا، اور اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ یعنی یہ سیدھے راستے پر ہیں، اور نعوذ باللہ نوح علیہ السلام گمراہ ہیں۔ کہتے ہیں بلا شبہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے انہوں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا کہتے ہیں نا کہ انہوں نے انبیاء اور رسولوں کی صرف اطاعت ہی نہیں کی، بلکہ ان کے نوح علیہ السلام سے بہت تکبر کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ عیب چینی کی، اور ان کو گمراہی کی طرف منسوب کیا۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں اور کوئی آپ کو آگے سے گمراہ کہنا شروع کر دے، اور انداز بھی اس کا اتنا تکبرانہ ہو، اور آپ کے اندر ہی جسے کہا جائے بہت کرٹیسائز کرنا شروع کر دے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کیسا فیل ہوتا ہے اندر سے؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ میں تو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہی ہوں، صراط مستقیم کی طرف بلا رہی ہوں، اور اس کا انداز کتنا ایروگنٹ والا ہے، کتنا کرٹیسائزنگ ہے، کتنے، اور مجھے الٹا کہہ رہا ہے کہ آگے سے کہ میں گمراہی پر ہوں۔ آپ دیکھیے کتنا، کہتے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے نا، مراد ہے کہ جو گمراہ ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، اور جو حق کی دعوت لے کر آئیں ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم کا انداز تھا، یہ ان کے دولت مند جو رہنما تھے، جو ان کے سردار تھے، لیڈ کلاس کے لوگ تھے، تو کتنا تکبر کے اندر گم تھے نا۔ تو انہوں نے کیسے نوح علیہ السلام کی طرف گمراہی کو منسوب کر دیا، اور یہ اصل میں حق کے انکار کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ یہ حق کے ساتھ انکار نہیں بلکہ عناد بھی، دشمنی رکھنا، یہ بدترین ہے۔ اصل بات ہے ایسے لوگ جو ہے نا عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیے یہ بتوں کی جب کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی عقل تو ویسے ہی ماری جاتی ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو، جسے کہا جائے پتھروں کے بتوں کو تراشتے تھے، جو سنتے بھی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو انہوں نے ان خداؤں کو وہ مقام دے دیا جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا مقام تھا۔ اور یاد رکھیے وہ ان کی تقرب کے حصول کی خاطر مختلف طرح کی عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا کیسے یہ مکہ کے اس میں جیسے چکر لگاتے تھے، یعنی کتنی صدیوں تک جسے کہا جائے مطلب یہ عبادت بھی کرتے تھے۔ تو کس انداز سے اپنی من گھڑت عبادت نا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حجت تمام کی نا، اور بتا دیا کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور کون جو ہے وہ گمراہی میں۔ تو یاد رکھیے انسان دوسروں کو گمراہ کب سمجھتا ہے؟ انسان جب خود گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہ لوگ گمراہ لگتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی ہدایت کی طرف بلائے تو انسان وہی انکار کرتا ہے ہدایت کی طرف جو پہلے سے گمراہ ہو، یا دوسرا کنڈیشن جب کوئی تکبر میں مبتلا ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے اپنی کمپیریزن میں کسی کی بھی بات ماننا ایک طرح سے اپنی، کہتے ہیں نا توہین لگتی ہے، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے وہ جو ناحق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اس کو حق سمجھتا ہے، اور اس طرح وہ دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کن کو گمراہ سمجھا جاتا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فنیٹک، پاگل، مجنون، ہے نا، ایکسٹریم، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ایسے ٹائٹل، ایسے ایسے سلوگن دیے جاتے ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے، جو ہدایت کا راستے کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرنے والے۔ آج کے دور میں دیکھیے ہدایت یافتہ، ترقی یافتہ ان کو سمجھا جاتا ہے جن کی ترجیحات، جن کی پرائرٹیز یہ کھیل تماشی ہوں، یہ دنیا کی رنگینیاں ہوں، کھانے پینے، عیش سورنا، مختلف طرح کے مشاغل میں اسٹیٹس کانشیس، ہے نا۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ ہے جسے کہا جائے ویل ایجوکیٹڈ، جو دنیا میں خوب ترقی کر رہا ہے، ایک سے ایک ڈگری پہ ڈگری ہے، ایک سے ایک دنیا جو ہے وہ بڑھتی ہی
دی جا رہی ہے خوب، جسے کہا جائے لگژری لائف، لگژری زندگی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہدایت یافتہ، یہ ہے ترقی یافتہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سب ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا علم نہیں ہے تو آپ سے زیادہ گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل بات ہے جس کے پاس ہدایت ہے، چاہے دنیا کی کوئی نعمت نہ بھی ہو، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یاد رکھیے یہ جو دنیا کے جو کھیل تماشے ہیں جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، یا آپ کی قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج جو ہمارا جو ایک ہم جیسے پہلے ہماری زندگیوں میں کیا تھا کہ ہماری زندگی میں ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو سنتے تھے الحمدللہ۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر بات پہ ڈینائی، ہر بات پہ جسے کہا جائے اپنی منوانا، ایسا نہیں تھا ہمارے کلچر میں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن آج دیکھیے، آج آپ بچوں کو دیکھیے، آج بچے آپ کے استاد بن کے ہیں نا، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، کہتے ہیں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں، آپ یہاں کی تعلیم نہیں جانتی، آپ نے کیا ہے تو بیک ٹو ہوم سے کیا ہے، آپ کو یہاں کا جو جسے کہا جائے ایک لے آؤٹ ہے، ایک جسے کہا جائے جو یہاں کی اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہیں تو وہ آپ کو نہیں پتا ہے نا، یہاں کس طرح سے ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر اتنا کچھ علم لینے کے بعد اگر وہ آپ کے آگے اتنا بولتے ہیں تو یہ ون آف دا سائن آف دا تکبر ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کے اندر سے یہ چیز نکالے۔ آپ کتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، آپ کتنا بھی دین کا دنیا کا علم لے لیں، لیکن آپ اپنے ماں باپ سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ ماں باپ ٹھیک ہے، اگر ماں باپ کو نہیں آتا، ہر دور کی ریکوائرمنٹ الگ ہے۔ آج اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے ہر پیرنٹس اتنا ایکسپرٹ نہیں ہو سوشل میڈیا کے اندر کہ ہر چیز اس کو بہت کوئکلی گریب کر لے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنائے، لیکن آج کے بچے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں کہ ایک کلک پر ان کو الحمدللہ کافی چیزیں پیرنٹس سے زیادہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب نہیں جانا چاہیے، انسان مؤدب ہو، اگر کوئی چیز آتی بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ترجیحات دی جاتی ہے، دنیا کی زندگی کو کھانے پینے پڑھنے سنورنے اور دنیا کی مشاغل، تو ایسے لوگ جو دنیا کی طرف ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ترقی یافتہ ہے۔ اور جو بیچاری دین کی طرف بلاتے ہیں ان کو لوگ ایک فنیٹک، گمراہی، پاگل، مجنوں کا دل، مطلب ان کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں ہے کیوں، یہ یہاں کھڑے کیوں ہیں، ان کو ایسی جگہ مسجد میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے اور پھر شکل بھی نہیں دکھانی چاہیے اپنی۔ اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے اور ہمارے سٹینڈرڈز کو ٹھیک کرے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی ہی نہیں، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے یقین دلایا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں تمہیں جو بات بھی کہتا ہوں اسے کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خالص توحید ہے، وہ ساری معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کتنا ادب کا انداز ہے نا، کتنی قوم کتنی تکبرانہ انداز میں کہتی ہے نا، یہ ایک تو جھٹلا بھی نہیں ہے، ڈینائی کر رہی ہے، اور پھر تکبر میں کہہ رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا جو انداز ہے، وہ قول ہے، کتنے اچھے سے اپنی بات کو رکھتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آتے۔ آج ہمارے ساتھ اگر کسی ہمارے بچے نے، ہمارے اپنے گھر والوں میں سے کیا کہ اپنے دوست احباب میں سے یا کسی بھی آؤٹ سائڈر نے تھوڑا سا اگر ہم نے اس کو دین کی طرف بلایا اور اس نے آگے سے ریجیڈیٹی دکھا اور ہمیں آگے سے بہت کچھ کہنا شروع کر دیا، تو آپ سوچیے کیا ہم پھر اس کے بعد نرمی سے بات کریں گے؟ ہمارا انداز، ہمارا لہجہ، ہماری ٹون، مطلب ہم بڑا وہ کریں گے جسے کہا جائے، اور الفاظ کے چناؤ میں بھی ہماری تھوڑی سختی آ جائے گی۔ لیکن آپ نوح علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیے، آیت سے دیکھیے، کتنی خوبصورت انداز سے کہتے ہیں نا، ابلغکم رسالات، کیا کہتے ہیں، قال یا قوم لیس
بی ضلالۃ، کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے میں تو بلکہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تو اپنی قوم کے ساتھ سختی سے نہیں بات کرتے۔ یہ ہے ان کے دل کی کشادگی، یہ ہے اخلاق نبوت کی تقاضوں کا حصہ۔ کہتے ہیں نا یہ اخلاق نبوت کے عین مطابق ہے، اس لیے اتنی اچھے سے کہتے میں اپنی اور تمہاری جہانوں کے رب کے رسول ہوں، اور یہ اس کی ربوبیت ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ میں تمہارے عقائد کو درست کروں، میں تمہارے اخلاق حسنہ کو ٹھیک کروں، یعنی جو اخلاق ہے اس کو درست حسنہ بناؤں، تمہارے اعمال کی اصلاح کروں، تمہیں تعلیم دوں، تمہیں ان تمام چیزوں سے روکوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی برخلاف ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی حیثیت کو بھی واضح کیا اور یہ بتایا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں۔ یہ جو انصح ہے نا، خیر خواہی ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انداز دیکھیے، یعنی رکی نہیں، اپنی پہلے بتایا، اپنی سٹیٹس بتایا، اب کیسے خیر خواہی کا انداز ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لیے ویل ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، یعنی میں اس لیے بھیجا کہ ہوں میں تمہیں توحید کی دعوت دوں، تمہیں یوم آخرت، وحی، رسالت، ملائکہ، جنت، جہنم، دوزخ، عذاب، نصیحت، عبادات، معاملات اور عام جو بھی احکامات ہیں وہ تم تک پہنچا دوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پیغامات پہنچا کر ادا کرتا ہوں، کہ میں یہی خیر خواہی ہے نا میری اور آپ کی بھی، کہ جو پیغامات میرے اور آپ تک پہنچ جائے تو ہم کیا کریں، ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، اس پیغام کو ایز پہنچا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ آج بھی دیکھیے ہم سب مائیں ہیں، اور ہم جب اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا کہ یہ ٹھیک ہے، غربت خیر خواہی ہے نا کہ اب بچے آگ سے بچ جائیں، یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگ سے بچ جائے، کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو خود اپنا نہیں پتا، لیکن جتنا پتا اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو اس میں کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اس کو سیکھیں، اور جتنا پتہ چلتا ہے تو اس کو آگے بھی پہنچائے۔ لیکن ہم سب بشر ہیں اور انسان کمزور ہے، ہم سب جسے کہا جائے پھسل جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بڑی سے بڑی خطا ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یاد رکھیے خیر خواہی یہی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہے سورہ العصر کے اندر پڑھا نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ جو حق بات کی جو تلقین ہے، نصیحت اور صبر کی تاکید، یہ بہت اہم ہے، یہ ہمارے دین کا پارٹ ہے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز نے لذت دی یا آپ کی زندگی بدلی، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جڑ گیا، تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جو مزہ، جو لذت، جو ایمان کی چاشنی مجھے ملی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، وائی ناٹ میں اپنے پیاروں کو دوں، اور اس میں اپنے گھر والے بھی ہیں، اپنے رشتہ دار بھی ہیں، اپنے دوست احباب بھی ہیں، اپنے جسے کہا جائے اور بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں۔ تو یہ خیر خواہی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے پیغام کو سن کر آگے پہنچانا۔ اور آج آپ دیکھیے، آج اگر ہم اس دعوت کو لے کے چلتے ہیں، اب دیکھیے اتنے سالوں سے ہم کلاس کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑا جتنا بھی 2 گھنٹے کی کلاس کی توفیق دے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمائے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں ساتھ چلے تھے، آج وہ کسی نہ کسی اپنی مجبوریوں کے تحت پیچھے ہٹ گئے نا، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو روز شکر ادا کیا کیجئے کہ یہ جو خیر خواہی ہے، کہ یہ قرآن جو ہمیں سے خیر خواہی سکھاتا ہے، ہمیں واقعی جو جس پیغام کی طرف بلاتا ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اسی میں میری اور آپ کی اصلاح ہے، اور یہی پیغام مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی لیول پر، چاہے اپنے گھر والوں کو پہنچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو پہنچائیں، کسی طرح بھی۔ دیکھیے اگر علم ہوتا نا، جیسے اس دن ہم سسٹر عظمیٰ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب علم ہوتا ہے تو ہماری ڈسکشن بھی یہی ہوتی نا، کسی ایسی
جگہ دنیا کی محفل میں ہو، کوئی غلط بات کہہ رہا ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو ہم خیر خواہی کیا کرتے ہیں، اس کو آسن انداز سے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی جسے کہا جائے ایک ایک اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے خیر خواہی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز سے دعوت دینے کا انداز ہے۔ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے یہی بات ہے کہ میں اور آپ کبھی بھی کسی کے جسے کہا جائے اس کے ایکشن پر کوئی بھی وہ آپ کو رپلائی کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اوفینڈ نہ ہو جائیں، اور ایک دم سے اپنی ٹون اور اپنا سٹائل چینج کر کے ذرا سا بات کے اندر سختی آئے گی، وہ مزید دوری کا باعث بن جائے گی۔ تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگ کر اگر کوئی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، کوئی آپ کو ڈینائی کر رہا ہے، کوئی آپ کی بات کو مانتا بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی خیر خواہی کر کے سلام، وہ ہے نا ہم نے جو اس میں پڑھا تھا سورہ عباد الرحمن میں نا، قالوا سلاما، بس سلام کہہ کے ہٹ جائے، ہم نے خیر خواہی کر لی۔ باقی یہ کہ ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی زندگی سے کتنا کچھ لیسن ہے۔ 950 سال میں تو کہتے ہیں 40-50 سے زیادہ لوگ اللہ اکبر ایمان ہی نہیں لے کر آئے۔ ہم تو پتہ نہیں ہم کتنی زندگی ہے ہماری، اور ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ اتنا پریشان ہوتے ہیں، جب بچے ہماری باتیں نہیں سنتے اور ہم ان کو آگ سے دور کرنے کے لیے وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، جنت کے راستے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی رنگینی، دنیا کے جو کام ہیں وہ اتنے بیزی ہیں کہ ان کو وقت ہی نہیں ہے، یا آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کتنی اچھے سے حق کا پیغام پہنچایا، اور قوم کی مخالفت کے باوجود کس قدر خواہی کی، اور کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا جو تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، نوح علیہ السلام کو وحی کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا نا، جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا تھا، جسے دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ نوح علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے میں اس علم کی بنیاد پر ہوں جو میرے رب کی طرف سے، اس نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی تو وہ اسی کی روشنی میں بتاتے تھے کہ جو لوگ مجرم ہیں تو وہ کیسے عبرتناک سزائیں ان کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ، یعنی مراد ہے کہ اللہ میری بات کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں تمہاری اجل کو پہنچا دے گا، اور تمہاری فنا کرنے میں تمہیں جلدی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کہتے ہیں نا، گائیڈنس ڈیلے گائیڈنس ڈنائی، ہر دفعہ ہدایت دستک نہیں دیتی سسٹر، یہ دروازے ہر وقت نہیں کھلتے، تو بس اس کو تھامے رکھیں۔ یہی کامیابی ہے کہ ہم ایک جسے کہا جائے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو رہا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی ایک بات ہوتی ہے نا، کوئی پریشانی آئی تو آپ کا اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ نہیں، آپ اپنی غموں پریشانیوں میں کس طرح سے مطلب کیسے حل تلاش کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے اب آگے بتایا أَوَعَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یاد رکھیے، رسولوں کا مشن کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو جسے کہا جائے ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں، اور جب ایک طرف اللہ کا خوف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحم بھی آتا ہے، مراد ہے کہ پھر ایسے لوگوں پر رحم بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے؟ ہاں، تم ایسی بات پر تعجب کر رہے ہو، اور جس پر تعجب تم کو ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے، جس کی سچائی اور حالات سے تم پہلے سے واقف ہو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس نصیحت کو لیتے اور اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کو قبول کرتے، لیکن آپ دیکھیے قوم کا جواب، قوم نے کیسے کیا۔ عموماً
کیوں لوگ اس طرح سے رسالت، جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو لوگ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں نا، یہ ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ جو انسان دیکھنے میں ان جیسا ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیوں چنا گیا، ہمیں کیوں نہیں چنا، یہ بھی تو ہماری طرح کا ہے نا۔ دیکھیں نا، یہ جو حسد ہے، یہ جو جیلسی ہے، یہ کب سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چل رہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ٹیسٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اب مطلب یہ جو جیلسی کا، یہ جو انوی کا جو معاملہ ہے، یہ مسلسل ساری زندگی چلتا ہے، اس کو آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے، اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم لیڈر ہیں، ہم سردار ہیں، ہم اتنے جسے کہا جائے دولت مند ہیں، تو تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ تو ان کو بڑا یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل لگتا ہے کہ تم انسان ہم ہی جیسے ہو، ہم تمہارے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، تو تمہیں کیسے چنا گیا، تم کو کس طرح سے جسے کہا جائے ڈیزگنیشن مل گئی، تمہیں کیوں رسول چنا گیا۔ لوگوں کو رسول معمولی آدمی دکھائی دیتے ہیں نا، تو رسول جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو باپ دادا کا دین تھا، کیونکہ لوگ اپنی جب یہ توحید چلا گیا تھا تو لوگ کس کی عبادت کرتے تھے، وہی جو شرک میں پڑ گئے تھے، اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے تھے۔ تو رسول کیونکہ باپ دادا کی جو بزرگوں کے دین ہے اس پر تو چلتے ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جو وہی کی روشنی میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا تعجب کی بات بن جاتی ہے، ایک دم سے سائلنٹ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی ینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، تاکہ تم بچو، تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر، رسول اس لیے آئے کہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تم نجات پا جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم، رسول اس لیے آیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر کر اس کی نواہی سے، اس کی منہیات سے بچ جاؤ، اور اس کی ثواب کی امید کے ساتھ ایسے عمل کرو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آئے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اس لیے ہم اکثر دعا مانگتے ہیں نا، اللہم وفقنی یا وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں نا، اللہ میں خاص کر لے اس کاموں کے لیے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ تو وہی بات ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے راضی ہوں گے اور جس کو پسند کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاموں کی توفیق بھی دیں گے۔ اب آگے دیکھیں، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اتنا کچھ دیکھیے، خیر خواہی کرے، لیکن قوم کا انداز دیکھیے، ڈرائے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ ٹھیک ہے، جو ساتھ تھے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو تو نجات مل گئی، لیکن جنہوں نے جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ کیا تھے، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو قوم نوح نے حقائق سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، جو ریالٹی تھی نا، جو حق تھا، تو قوم نے کیا کیا، اپنی آنکھیں کلوز کر لی۔ اب وہی باتیں مثال دیتی ہوں نا، کہ شیر آ جائے اور آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ کسی جسے کہا جائے جنگل میں چلے جائیں، اور اب آپ کیا کریں، آنکھیں بند کر لیں، تو وہ آپ کو نقصان دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو کس قدر عقل، کہتے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات عقل کی بنیاد پر بنائے، لیکن اگر آپ کی عقل معاف ہو جائے اور آپ آنکھیں بند کر لیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو خود ہوگا نا۔ تو وہی واقع جو حق تھا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بالکل ڈفرینٹ اینگل سے سوچا۔ انہیں جو ہے نوح علیہ السلام جسے کہا جائے، ان کو لگا کہ ان کے اندر تو کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جسے کہا جائے چنا نا، کیوں اس طرح سے ان کو جسے کہا جائے اپنے کام کے لیے چنا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہ اپنے جیسے آدمی کو دیکھا کہ ہم سے تو نیچے ہے، لہٰذا انہوں نے نوح علیہ السلام کا جو پیغام نصیحت تھی اس کو قبول بھی نہیں کیا، اس کو جھٹلایا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لی جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور پھر ان کو وہی کی تھی کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں سے ایک ایک جوڑے لے لیں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھی جو آپ کے ایمان والے ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان تمام لوگوں کو کشتی کے ذریعے سے نجات دے دی۔ یاد رکھیے جو چیز ہم یہاں پہ جو ہے نا، قوم نے جو جھٹلایا ہدایت قبول کرنے کے بجائے یہ اندھے رہنے کو انہوں نے پسند کیا، بلائنڈ رہنے کو پسند کیا نا، اس لیے تو ہم وہ دعا مانگتے نا کہ اللہم ارنا الحق حق واتباع، اس طرح کی دعا دی نا، ذہن سے نکل گئی تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو باطل ہے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ اندھے بن گئے نا، اندھے رہنے کو پسند کیا تو ہدایت قبول ہی نہیں کیا، اور انہوں نے کیا حق کو پہچان لیا، حالانکہ انہیں نشانیاں دکھائی گئیں، اگر وہ چاہتے تو ایمان لے آتے، لیکن قوم نے جسے کہا جائے نہیں مانا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو اور جو آپ کی طرف سے جو بھی پیغامات تھے اس کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بارے میں واقعہ بھی آتا ہے سورہ العنکبوت کے اندر، یہ آیت آتی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، اللہ اکبر، 950، پھر انہیں طوفان نے انہوں نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ القمر میں آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، سب غرق کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب اللہ کی نشانیوں کو انسان ماننے سے انکار کر دے تو پھر اسی طرح ڈبو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت نصیحت کو انہوں نے نہیں قبول کیا، اور واقعی جسے کہا جائے جو ایک طرح سے ان کا نقصان تھا اس کو قبول کر لیا، تو دیکھیے کیسے ڈبو دیے گئے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندھے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یہ اندھے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب آگے دیکھیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کیا اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ افلا تتقون، تم نہیں ڈرتے ہو؟ کتنا خوبصورت انداز ہے بندہ بیان کرنے کا نا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بھی پیغمبر جو بھی جسے کہا جائے رسول آ رہے نبی آ رہے، وہ کیسے توحید کی دعوت دے رہے، ہر کوئی یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ قوم عاد کا ذکر ہے۔ عاد ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھا، اور اسی کے نام پر اس کی نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد ایک مدت تک نوح علیہ السلام زندہ رہے، اور اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، اور یہ بیسیکلی جو سام تھی نا ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ عاد جو تھے وہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے عرب میں بہت زیادہ عام تھے، اور اس قوم کو قوم عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قوم عاد ثانیہ ہے اور ایک قوم عاد اولا، ان کی شان و شوکت بہت زیادہ ضرب المثل تھی، اور دنیا سے ان کا نام مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں جتنی بھی قدیم چیزیں نا ان کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو بھی عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہیں رہتے یا کافی ٹائم سے وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، بے آباد ہو جاتی، تو اس کو عادل ارض کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم کا جو اصل مسکن تھا وہ احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز یمن اور یمامہ کے درمیان الربا الخالی کے جسے کہا جائے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے
کے مغربی جو ساحل ہے اور یمن اور حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا اس طرح سے سکہ رواں کیا، یعنی بہت ہی اسٹرانگ یہ قوم تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں، آپ کو یاد ہے اگر آپ نے سورہ فجر پڑھی، آپ کو یاد بھی کیوں نا، الم تارا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یاد ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا، کہ یہ کچھ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت، اتنا کچھ ان کے جو گھر تھے، اف اللہ اکبر۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے، شرک سے روکتے تھے، کیونکہ ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجتے تھے۔ تو ہود علیہ السلام کی جو دعوت تھی، ان کی جو دعوت تھی، اس کی 3 بیسک ایلیمنٹ تھے۔ ایک نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، دوسرا اللہ کے سوا تمہارا کوئی پارٹنر نہیں، یعنی ڈونٹ میک اینی ایسوسیٹ، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں بناؤ، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، چھوڑ دو۔ اور تیسری بات، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا خوف، اس کا تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت، اللہ کی عبادت کے ساتھ جتنے بھی پارٹنرز ہیں شرک کو چھوڑو، ساتھ ہی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تھا ہود علیہ السلام کی دعوت کا، جسے کہا جا موٹو۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو چھوڑ دو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کی ماں سوا جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، وہ رزق نہیں دیتے، وہ زندگی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتے، جبکہ وہ تدبیر کرتا ہے۔ نہ وہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے، نہ موت کے اور نہ حیات کے، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے، پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے جھنجھوڑا گیا، افلا تتقون، کیا تم اللہ ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کے ماں سوا دوسروں کو معبود بناتے ہو؟ اب قوم کا جواب دیکھیے، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اب دیکھیے قوم کا انداز اگین، قوم کہتی ہے کہ بے شک، کیا بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں، صفا یعنی کہتے ہیں نا صفاحت، بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ انداز دیکھیے کیسے قوم کو جواب دے رہے نا۔ تو قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کی ہود علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں بے عقلی میں، ہم تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ دونوں بات کہی، پہلے ان کو بے وقوف کا، اسٹوپڈ کا، بے عقل کا، کہ تمہیں تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہتے کہ تم لائر بھی ہو، نعوذ باللہ، جھوٹے بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ صفاحت کہتے ہیں نا عقل کی کمی، قلت ہونا، قلت ادراک کا، یعنی فہم کا نہ ہونا، یعنی بے وقوف جیسے بچے ہیں نا، ان کو صفحاء کہتے ہیں نا، سیقول الصفحاء، تو بے وقوف وہی ہوتے ہیں جن کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہو، جن کے اندر حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے۔ قلت علم کو بھی کہا جاتا ہے، قلت ادراک کو بھی کہا جاتا ہے، قلت عقل کو بھی کہا جاتا ہے صفاحت، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم تمہیں احمق سمجھتے ہیں، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور تمہیں زندگی کے معاملات میں تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے، عدم بصیرت تم رکھتے ہو۔ تو تم نے قوم کے معبودوں پر کیسے، جسے کہا جائے مطلب کیسے کہا کہ یہ جو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو عیب لگا دیا، انہیں بے عقل قرار دے دیا۔ اب سوچئے یہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ تو قوم ہود نے اپنے نبی کی بہت زیادہ مذمت کی، اور ان پر طرح طرح کے الزام لگائے، اور جو شرک سے کہہ رہے ہیں کہ تم شرک کو چھوڑو، تو ان کو پاگل پن کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو حق کو ٹھکرا دے، ہے نا؟ اور رہنمائی کرنے والے خیر خواہوں کے سامنے انسان اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ احمق تو وہ ہے نا جو جسے کہا جائے شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، غیر اللہ جیسے پتھر ہیں، درخت ہیں، اسٹیچوز ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جسے کہا جائے احمق، یہ بے وقوف ہے، یہ اسٹوپڈ ہے، یہ کم عقل ہے۔
یہ جسے کہا جائے ان کے اندر علم نہیں ہے، ان کے اندر قلت عقل ہے، ان کو کہا جائے گا۔ اسی لیے کہا وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قوم ہود نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا کیا، حالانکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو جھوٹا قرار دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، اب آگے دیکھیں انداز، یہ اب میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ آپ انداز دیکھیں اور اسے اپنے لیے سیکھیں کہ کتنا اتنا جسے کہا جائے قوم کا انداز، ایروگنٹ کا، تکبر کا، اکڑنے کا، جو ویل وشر ہے ان کو جسے کہا جائے اینیمی سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رسولوں کا انداز دیکھیے کیسے تبلیغ کر رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، سیم اسی طرح کا انداز کس کا تھا، جسے کہا جائے نوح علیہ السلام کا تھا، اے میری قوم مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں، ان کو گمراہ کہا کیا تھا، ان کو بے عقل کہا جا رہا ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ سبحان اللہ، اے میری قوم مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کی رب کی طرف سے رسول ہوں۔ کیسے انہوں نے ان جو الزامات لگائی ان کی قوم نے، اپنے آپ کو کیسے اس سے جسے کہا جائے ڈیفینڈ کیا نا، ڈیفenس کیسے کیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ حود علیہ السلام نے سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ ہی بہت ہی جسے کہا جائے بے وقوفی اور گمراہی کی کس انداز سے نفی کی، اور کہا میں بے عقل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہوں، اور میں تو جسے کہا جائے جہانوں کے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار کی جانب سے رسول ہوں، اور تمہیں اس کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لیے امانت دار ہوں اور امین ناصح، امانت دار ہوں یعنی ناصح خیر خواہ ہوں، اور امانت دار ہوں۔ سبحان اللہ، حود علیہ السلام نے کیسے مقاصد کو واضح کیا کہ وہ امانت دار بھی ہیں اور ویل وشر بھی ہیں، لہٰذا کیا کرو، جو میری تعلیم ہے، میری رسالت کو تسلیم کر کے ایکسپٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، نہ میں تم سے خیانت کر رہا ہوں، نہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں، اور نہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن قوم دیکھیے کیسے ڈینائی کرتی ہے نا، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے۔ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، قوم عاد تمہیں بنایا، اور اس نے تمہیں قد و قامت میں، دیکھیں یہاں پہ وزادکم فی الخلق بسطا، اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ دی، بڑے لمبے لمبے، بہت طاقتور، تو تم کیا کرو، فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیا کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا یعنی اس کا شکر ادا کرو، اس کے احسانات کو مانو، اس کا صحیح استعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تمہیں ایسے معاملے میں تعجب ہوا ہے جس میں تعجب تو ہونا نہیں چاہیے کہ تمہاری میں سے، تمہارے پاس میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے جس کی سچائی اور حالات سے تم اچھی طرح واقف ہو، تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت لے کر آیا ہے، اس احسان پر تو تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور نصیحت کو قبول کرنا چاہیے تھا، اور تاکہ جو رسول آیا ہے وہ تمہیں ڈرائے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے اور تم نجات پاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قوم کا رویہ کہ ہمیشہ تعجب کے انسان ہی کیوں آ گیا، اور ہم جیسے انسانوں میں سے وہ بھی ہم سے کم جسے کہا جائے مال و دولت میں، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو اس نے تو قوم نوح کے بعد بھی تمہیں جانشین بنایا ہے، اور اس نے تمہیں کیا کچھ قد و قامت میں کتنی طاقت دی ہے نا، زمین میں تمہیں اقتدار دیا، تمہیں ہلاک ہونے والے قوم کا جو چلی گئی قومیں نے ان کا جانشین بنایا، ایمبیسیڈر بن گئے تم تو زمین کے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والی جو قوم کو کیسے جو قوم نوح کا ہلاک کیا تھا باقی، اور جو اس میں سے جو باقی بچ گئے اس میں سے کیسے تم کو نکالا، اس پر تو تم کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رکھا، وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور اس نے کیسے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلائے، مرادیں تمہیں قوت عطا کی تھی، تم کو مضبوط جسم دیے تھے، تمہیں اللہ اکبر کس طرح سے مطلب ایک طاقت دیتی، کتنا کچھ تم پہاڑوں میں گھروں کو بنا لیا کرتے تھے تاکہ تم اللہ کے احسانات کو یاد رکھو اور رسولوں کو جھٹلانے سے بچو۔
تو وہی بات ہے کہ پیغمبر تو آتے ہیں بار بار یاد دہانی کرنے کے لیے. یہ قرآن تو ایز سچ ہے ہی ریمائنڈر، بار بار ہمیں کیسے ایک طرح سے بار بار ایک طرح مطلب ایک طرح سے ریمائنڈر دیتا رہتا ہے نا، اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں دیے ہیں. تو ہم کیا کریں ان انعامات کو لے کے؟ ہم ان کو واقعی اللہ کی نعمت کا شکر بجا لائیں، اور جو ڈراوے ہیں اور جو پکڑ کی بات ہے اس سے ڈر کر اللہ کا خوف پیدا کریں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. یاد رکھیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہی پا سکتا ہے جو واقعی دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے. جنت پہنچنے والا ہی کامیاب ہے، اور جنت وہی پہنچے گا جس نے دنیا میں اللہ کے انعامات، اس کے احسانات کو پا لیا. یہ پہچانی جنت کی قیمت ہے اور یہی کامیابی. اسی لیے کہا فرض کرو اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیسے حود علیہ السلام نے انعامات اس لیے یاد دلائے تاکہ قوم کیا کرے، شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انعامات کو صحیح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ بیسیکلی ان کو صحیح استعمال کریں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، اور دنیا میں بھی ہلاکت سے بچ جاؤ. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جسے کہا جائے حود علیہ السلام کی بھی کوالٹی ہے، امانت دار، خیر خواہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کوالٹی دے، اور تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کی شکر گزار بن جائیں، اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اور ہمیشہ کی فلاح حاصل کر سکیں. آگے دیکھیں قالو اجئتنا، اب قوم کو دیکھیں انداز وہی انداز، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. یہ ہے مسئلہ. انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس آیا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ایک وحدہ، ایک کی، اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. تو وہ عذاب لے آؤ. اب آپ ایروگنٹ کا انداز دیکھیے، تکبر کی انتہا ہے. پیغمبر جو کہ خیر خواہی کا نمونہ ہوتے ہیں ان کو دھمکی دے رہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. اللہ اکبر. قوم عاد کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت پر جب بلایا گیا تو ان کو حیرت ہو رہی ہے نا. قوم عاد نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہمارے جو آبا اجداد ہیں، ان کے جو معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ تو چھوٹ جائیں گے. تو قوم عاد نے یہ محسوس کیا جو ان کی عادات تھیں، جو ان کا کلچر تھا، جو ان کی رسومات تھی، یہ تو سب چھوٹ جائیں گی. اس لیے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پر بڑے ہی جسے کہا جائے سرپرائز ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ کر ان رسومات جو وہ ہمارے اسٹیچوز کے ساتھ کرتے تھے، جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، ہم اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں. بڑے سرپرائز ہونے لگے. تو قوم جو حود تھی اس نے اپنے مذہب کو جسے کہا جائے کہ پسند کیا کہ ہم بجائے کہ جسے حود علیہ السلام کی بات کو مانیں، ہم کیا کریں، اپنے آبا اجداد کے پیچھے چلیں گے، آبا پرستی اختیار کریں گے. حالانکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والا، یعنی اگر ان کے آبا اجداد مشرک بھی ہوں، گمراہ بھی ہوں، تب بھی انسان اس پہ چلے گا. تو یہ تو پھر اندھی تقلید ہے نا، آبا اجداد کی تقلید. اور یہ آج بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی ہم سب اس کے اندر کہیں نہ کہیں انڈلجنٹ کہ دین میں داخل ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں آبا اجداد کی تقلید، جو آپ دیکھیے بعض اوقات رسومات کی تقلید، بعض اوقات جو عادات کی تقلید ہے وہ اسٹل جاری رہتی ہے جو آپ کی نیچر ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم دین میں داخل ہوں تو ادخلوا فی السلم کافہ. ہمیں اپنی، اگر آپ کے باپ دادا ہدایت پر ہیں، اگر آپ کے باپ دادا توحید قرآن و سنت پر ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کی تقلید کیجیے، ان کے وہ جو بتاتے ہیں اس کو مانیے. اگر ان کی رسومات اسی کے مطابق ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گو ہیڈ، مسئلہ بھی کچھ نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگر باپ دادا گمراہی میں، طریقہ ان کا درست نہیں تھا، بدعات کے ساتھ زندگی تھی، تو پھر کیسے آپ ان کی دعوت کو لے کر اپنے آپ کو ایز اے قرآن کا ریپرزنٹیٹر شو کریں گے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج شو کریں گے نا. تو وہی بات ہے کہ کہنے کا مقصد یہاں پہ ہے کہ کس
کس طرح سے آباء و اجداد کی تقلید آج کے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے. جو لوگ اپنی بہت سارے لوگ دین پر آنے کے باوجود بھی اپنے کلچرز کو، اپنے باپ دادا کی جو رسم و رواج، اسپیشلی شادی کے موقع پر دیکھیے، کیسے فوتگی کے موقع پر دیکھیے وہی رسومات، وہی کلچر، وہی چیزیں چلتی جا رہی، ہم اسی کے غلام بنے ہوئے ہیں. ہماری وہی عادات، وہی اسی غلامی نے جیسے ہمارے دل و دماغ کو ایک طرح سے قیدی لگتا ہے بنا دیا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے زندگی لگتا ہے اگر ہم نے اس کے مطابق اس طرح سے اپنی شادی نہیں کی تو ہماری تو زندگی ہی جسے کہا جائے یعنی ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، ہم معاشرے کا حصہ ہی نظر نہیں آئیں گے، ہم سے تو جسے کہا جائے آزادی کا حق ہی چھین لیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ جو علم ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ دراصل اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی ہوگی تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. کل ہی کسی کے ساتھ ایسی بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو خاتون کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے کب سے بات کرنا چاہ رہی تھی، میں تو پریشان ہو کے رہ گئی ہوں. آج کل شادی کا جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ دین والے ہو کے، یہ نہیں کہ دین نہیں ہے، دین ہے، تعلیم القرآن کا کورس بھی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شادی بیاہ کی رسموں سے باز ہی نہیں آتے. وہ رسمیں وہ اب ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ کو جیسے یہاں کا جو ایک کلچر ہے کہ آپ پہلے وہ آئیں گے، پھر پہلے پیرنٹس کے ماں باپ آئیں گے یا پہلے لڑکے کے آئیں گے، جو بھی آئیں گے، پھر ایک ٹون چلے گی، پھر یہ آئیں گے، پھر ٹون چلے گی، پھر بچے آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا آتے رہیں گے دروازے سے، اور سب کا ٹائم ویسٹ کریں گے. کسی کو ان چیزوں میں کیا انٹرسٹ ہوگا الا یہ کہ کسی کی عقل ہی ماری گئی ہے. اب آپ کی جو بایوگرافی ہے، آپ کی بچپن کی چیزیں جو پورے جسے کہا جائے ہال میں اسکرین پہ جگہ جگہ دکھائی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگے؟ آپ کو اتنا ٹائم ہے ان سب چیزوں کے لیے دیکھنے کے لیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ کسی کی دعوت ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جسے کہا جائے کہ جو 5 ایک مومن کے دوسرے مومن پر 5 رائٹس ہیں نا، آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے. لیکن اگر آپ کو وہاں جا کے اپنا ایمان ایک دم ڈاؤن لگے، اتنی خرافات لگے اور آپ کو نکلنے کا راستہ، بعضوں کا تو دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، ہوتا نا کہ لیں گے دروازہ ہی بند کر دیا، یعنی ایک کپل گیا، پھر دوسری بہن آ رہی ہے، پھر تیسری آ رہی ہے. اب وہ جسے کہا جائے ڈھم 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 ڈھم، پتہ نہیں کیا ہے، ڈھول ہے کیا ہے، واللہ عالم، اور ساتھ ہی وہ ہے، اور پھر دروازہ بند کر دیں. اب آپ سوچیے اب ایسے موقع پر انسان ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا نا. اور بعض اوقات تو لوگ واضح کہتے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں ہے، لیکن جب جاؤ تو ایسا کچھ وہاں پہ دیکھنے کا منظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھی جو اندھی تقلید ہے، چاہے وہ شرک کے معاملے میں ہو کہ کہنے کو تو ہم ایمان والے، لیکن ہماری زندگی میں بہت زیادہ بدعت ہے، بہت زیادہ ہماری رسومات کے اندر، ہماری کلچرز کے اندر، ہماری عبادات کے اندر. تو اگر آپ کے باپ دادا تقلید اندھی انسان نہیں کر سکتا، علم آنے کے بعد، اللہ کی معرفت کو جاننے کے بعد، معرفت کے دروازے کھل جانے کے بعد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. دیکھیے قوم ہود نے عذاب کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا لے آؤ اگر تم سچے ہو. قطادہ کہتے ہیں کہ من الصادقین سے مراد نیت اور عمل میں سچے ہو. یا کہ عذاب کا مطالبہ کیا کس بات کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی دیتا ہے کہ لوگ اللہ کے مقابلے میں ایسے لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں جو اس طرح کے عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، اندر سے بے حس ہو چکے ہوتے ہیں. بے حسی کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو قبول کرنا نہیں چاہتے، قابل قبول نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے اب حالت یہ ہے، اب یہاں پہ یہ ہے نا کہ ایسے لوگ پھر کیا ہے جلدی چاہتے ہیں نا، فوراً چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے جسے کہا جب وہ عذاب لے کر آ جاؤں. تو اصل بات ہے کہ یہاں پہ یہی بات کہی کہ میں اپنی خیر خواہ، یعنی یہاں پہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جو بات بتائی گئی کہ میں تو خیر خواہ ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ قوم کا انداز دیکھیے کیسے اپنا جائزہ نہیں لے رہے، بلکہ کہتے ہیں جہالت کی انتہا کی. دیکھیے کہ وہ فوراً بے حسی کے ساتھ نصیحت کو لینا ہی نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور جو پیغام لے کر آ رہا ہے، جو بتا رہے کہ اس کے بعد بڑے عذاب کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کو جہالت کہتے ہیں، اس کو حماقت کہتے ہیں. اسی لیے کہا قالا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پر تمہاری رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تم انتظار کرو،
یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، تمہارے رب کی طرف سے جو اللہ مطلب جو وہ ہے نا رجس، ناپاکی، گندگی اور غصہ واقع ہو چکا ہے، یعنی اللہ کا عذاب اور غضب، جو اس کا غضب ہے یعنی یہ غصے سے بھی ابو درجہ ہے، تو وہ واقع ہو چکا ہے، کیونکہ ہلاکت کے اسباب وجود میں آ گئے ہیں۔ اب تو وقت قریب ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جا کرتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے خود سے رکھ لی ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ریفرنس، کوئی دلیل نہیں اتاری؟ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا تم نے ان کے خود سے نہ، کیا تم نے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے خود سے رکھے ہیں؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، ناموں کی کوئی حقیقت نہیں، نام تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لی ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی اجازت دی گئی ہے، تو تم ایسے معاملات میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس کی کوئی ریالٹی ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ تو اگر بدھ حقیقی معبود ہوتے تو اللہ کی جانب سے کوئی تو تائید ہوتی نا کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وہی مالک ہے، وہی تصرف کرتا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دین دلیل کا نام ہے، ریفرنس کا نام ہے، ہم اپنی مرضی سے دین کو نہیں بنا سکتے کہ ہر ایک کو جو صحیح لگ رہا ہے اس کو دین کا نام دے دیا جائے، نہیں، دین وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ اب آپ دیکھیے تو کیسے کہتے ہیں کہ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، حود علیہ السلام نے عذاب کے مطالبے پر کیسے اطمینان سے یہ جواب کیسے دے لیا نا کہ بس ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں، ہے نا۔ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو دیکھیں کیسے، جسے کہا جائے مطلب کتنی خوبصورت انداز سے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ انتظار جو عذاب ہوگا تو واقع ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو یہاں پہ بتا دیا، اور اگر واقعی تم اس عذاب سے ڈرتے ہو تو یقیناً پھر تمہیں جو ثواب کی جو باتیں کی جا رہی، جو تمہیں اللہ کی مدد اور ثواب کا جو وعدہ وہ ہو کر رہے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی، جو بھی ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان کو ایسا سبب بنایا ہے جس کے ذریعے سے وہ رحمت حاصل کرتے ہیں۔ آج ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا کی، ایمان کے ساتھ ہر نیکی ایکسپٹ ہے اگر آپ کا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو جس کے ذریعے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں نجات دے دی، اور کیا کیا؟ وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی ان لوگوں کی جڑ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سورہ حامیم سجدہ میں بیان کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہی ٹاپک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں سورہ القمر 19 اور 20 میں بتایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تنوتیز ہوا بھی دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ اور سیم یہی ٹاپک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم جسے کہا جائے اس کے بارے میں الحاقہ کے اندر بیان کیا نا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اور جو آتے وہ سخت ٹھنڈی تنو تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. اس نے اسے 7 راتیں 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چرائے رکھا. اتنی تیز ہوا. سو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح پھچاڑے گئے ایسے جیسے ہوتا نا نویز تو نابود کر دی گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنی ہیں. کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح آخر میں آتا ہے سورہ جسے کہا جائے الزاریات کے اندر وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته الکرمین. اور عاد میں بھی ایک نشانی جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی اور وہ جس پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی جیسی بنا دیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے جب آسمان میں کوئی بادل دیکھتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا. آپ کبھی اندر جاتے کبھی باہر. جب بارش ہوتی آپ کی یہ کیفیت جاری رہتی. میں نے اس بات کو پہچان لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد نے بادل کو دیکھ کر کہا جو ان کی دیواروں کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے. لیکن بارش برسانے والے بادل نہیں تھا بلکہ وہ ہوا کی صورت میں عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنی ذات کو بالکل ایک دم چھوٹا کر دیں اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی اللہ توفیق عطا کر دے. انشاءاللہ اسی بات کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.